اس کی سازش سے ابو لولو فیروز اس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے، جیسے چکی کی ایک کلی ہوتی ہے، وہ کلی جگہ سے ہٹ جائے تو چکی کیسے چلے گی؟ یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب شام کے محاذ پر کچھ پسپائی سی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا میں خود جاؤں گا محاذ پر اور کمانڈ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین آپ مت جائیں، چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گڑی ہوئی، آپ کلی ہیں اس وقت اس نظام کی جس کے گرد یہ اسلام کی چکی گھوم رہی، آپ مت جائیں۔ لہذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی، اس قدر صائب مشورہ تھا جو دیا تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ، لہذا عمر کو بیچ سے ہٹا دینے سب بیٹھ جائے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی عمارت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب ہوا، اور حضرت عثمان کے بھی 10 سال پہلے جو ہے وہ بالکل حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کے بالکل مشابہ ہے، مماثلی۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بٹھا دیا گیا کہ سارے 12 سال شاید فتنہ ہی فتنہ رہا، فساد ہی فساد رہا، دنگا رہا، لڑائی رہی۔ نہیں، 10 سال پورا امن، اور جس طریقے سے فتوحات کا سیلاب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے 10 سالوں کے دوران گیا۔ آخری 2 سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے، یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ مذاہب کی جو 3 سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی، ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکت ہرقل، مملکت روم، مملکت ایران، رومی سلطنت کی 2 ٹانگیں مسلمانوں نے توڑ دی، شمالی افریقہ سے نکال دیا، مغربی ایشیا سے نکال دیا، لیکن یورپ میں وہ قائم تھا، اس کی سلطنت تھی، لیکن ایرانی سلطنت کا بالکل تیا پاچا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے 3 مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی، مشرکین عرب سے، اس کا میں بیان کر چکا ہوں، ان کا پہلا وار حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں ہو گیا۔ دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیات طیبہ کے دوران، لیکن جو یہودیت بطور مذہب، اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا کم سے کم جزیرہ نما عرب سے۔ مدینے میں 3 قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں 2 نکالے گئے، اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو بھی جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا۔ پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا، وہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ تو اس اعتبار سے، اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت وہ ہم ہیں، اب انہیں معزول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وہ بہت زیادہ یوں سمجھیے ایگریوڈ، سب سے زیادہ جن کو گزند پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے، وہ یہودی تھے۔ لہذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسین شہید ہوئے۔